سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آغاز میں متقین کی صفات بیان ہوئی تھی کہ متقین کون لوگ ہیں۔ پھر 2 آیتوں میں کفار کے متعلق بیان ہوا، وہ کفار جن کے دلوں پر کفر کی مہریں لگ چکی ہیں، جن کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرما دیا کہ آپ ان کے متعلق پریشان نہ ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ مخصوص کفار تھے۔ 2 آیتوں میں کفار کا بیان ہوا، اور گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ کافر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں بھی کفر ہے اور زبان پر بھی کفر ہے۔ جس کے دل میں بھی ایمان ہے، زبان پر بھی ایمان ہے، وہ تو ایمان والا ہو گیا، مومن ہو گیا۔ لیکن جو زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرے، اظہار تو کرے، لیکن دل میں ایمان نہ ہو، دل میں کفر ہو، وہ منافق ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 8 سے لے کر یہ 13 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں مسلسل، ان میں منافقین کا ذکر ہے۔ دیکھیں، کفار کا ذکر 2 آیتوں میں اور منافقین کا ذکر 13 آیتوں میں۔ اس کی وجہ دیکھیں، کافر اپنے کفر کا زبان سے اظہار کر رہا ہے، اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، لیکن منافق وہ جھوٹ بول رہا ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اس لیے اس کی پہچان مشکل ہے۔ تو اس کے لیے 2 نہیں بلکہ 13 آیتیں آئی ہیں۔ اور صرف یہیں پر بیان نہیں ہے، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر منافقین کا بیان ہے۔ منافق یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ نون فا قاف، نفق۔ اللہ کریم آپ کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ بالخصوص جب آپ مکہ شریف میں سفر کریں گے تو جہاں پہ ٹنل آئے گی، سرنگ آئے گی، تو وہاں پر آپ باہر لکھا ہوا دیکھیں گے نفق، نون فا قاف، یہ لفظ وہاں پر دیکھیں گے، وہ ٹنل کو نفق کہتے ہیں۔ تو منافق نفق سے نکلا، اور نفق کیا ہوتا ہے؟ جس کے دونوں طرف راستہ ہے، آگے راستہ بند نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان والے نے ایک ہی راستے پر جانا ہے، وہ ایمان کا راستہ ہے۔ کافر نے ایک ہی راستے پر جانا ہے، جو کفر کا راستہ ہے۔ لیکن منافق اپنے دونوں راستے رکھتا ہے، چاہے ادھر سے نکل جائے، چاہے ادھر سے نکل جائے۔ تو منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک ذہن نہیں ہوتا، ایک جگہ وہ پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ۔ مسلمانوں کو ملے تو کہا تو ہم تو جناب ایمان والے ہیں، اور کافروں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہا نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافق کا کام ہے۔ منافق کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ آپ نے احادیث سنی، آپ کو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد ہوگا، جن احادیث میں حضور علیہ السلام نے منافقین کی پہچان بیان کی۔ فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، لڑائی کرے گا تو گالیاں بکے گا، اور امانت رکھو گے تو اس میں خیانت کرے گا۔ کسی حدیث میں زائد بھی اس کی علامات بیان ہوئی ہیں، جس پر رات کی نمازیں بھاری ہوں اس کو بھی منافق کہا گیا۔ تو ایک منافق تو یہ ہے جس کا یہاں پر قرآن میں بیان ہو رہا ہے، اور ایک منافق جس کی احادیث میں وضاحت ہوئی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء نے 2 قسمیں بیان کر دی منافق کی۔ ایک منافق ہے عقیدے کا منافق، نظریہ کا منافق، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے منافق، تو یہ تو پکا کافر ہے، بلکہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ اور ایک ہے عملی منافق۔ وہ عملی منافقت کیا ہے؟ جیسے جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، گالیاں بکنا، یہ عملی طور پر یہ کام منافقین کے جیسے ہیں، لیکن ان کاموں کو اگر کوئی کرے اور پھر اس کو گناہ بھی سمجھے، اس پر نادم بھی ہو، تو بہرحال وہ رہے گا مومن ہی، لیکن یہ کام منافقوں جیسے ہیں۔ اب پہلی آیت میں یہاں پر جو بیان ہوئی اس میں ارشاد ہوا، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر
اور قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور وہ مومن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا قیامت پر ایمان ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، سورہ منافقون میں اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے میرے محبوب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ آ کر کہتے ہیں بے شک ہم گواہی دیتے ہیں آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، اننا بے شک آپ، اننا کا مطلب بے شک، لا رسول اللہ ضرور اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ بات جھوٹ تو نہیں ہے نا، بات تو سچی ہے نا، حضور اللہ کے رسول ہے، ضرور اللہ کے رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے آپ واقعی ضرور اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ منافقین ضرور جھوٹے، بات سچی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹے ہیں۔ سچ کہہ کر، بات تو سچی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے میں خود کہتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، ضرور میں گواہی دیتا ہوں، لیکن یہ جو بطور گواہی کے کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کا دل اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا۔ تو حق بات کہنے کے باوجود وہ جھوٹے اس لیے تھے کہ اس حق بات کو وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر ہمارا ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اپنے طور پر، اپنے ذوم میں، اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے شعور۔ علم اور شعور میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، آپ نے اپنی عقل سے، اپنے فہم سے جس پر غور و فکر کیا، سمجھا، اس کو علم کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنے حواس سے جس چیز کو جانا وہ شعور ہے۔ آپ کی سونگھنے کی حص ہے، دیکھنے کی حص ہے، سننے کی، چکھنے کی، ٹچ کر کے محسوس کرنے کی، آپ کی حواس ہیں۔ تو اپنے 5 حواس سے جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ شعور ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ جو ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ مقام بڑا اہم ہے، یہ ہمارے لیے بھی بڑا اہم ہے سمجھنے والا مقام، کہ دھوکہ تو وہ صحابہ کو دے رہے تھے، دھوکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا، اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ میرے حبیب ہیں، ان کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، یہ جب بیعت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ جب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ تو اہم بات جو میں عرض کر رہا تھا یہاں پر، کہ انہیں یہ کیوں کہا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو جس کو اس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے اس کا نقصان تو ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، کسی نے کسی کا مال چھین لیا، دھوکے سے اس کا مال چھین لیا اور مال اس کا ہڑپ کر گیا۔ اب جس کا مال چھینا تھا اس کا نقصان ہوا، اسی کا نقصان ہوا نا، کہ اس کا مال چھن گیا، وہ اپنے مال سے محروم ہو گیا، لیکن جس نے مال چھینا تھا اس کا بھی تو نقصان ہوا نا، اس کا بھی نقصان ہوا کہ یہ دھوکے باز بن گیا۔
ڈاکو نے ڈاکہ مارا تھا، جس کا مال چھینا تھا، اس کا نقصان تو محض اتنا ہوا کہ اس کا مال چھن گیا، لیکن ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے اس کا اپنا نقصان یہ ہوا کہ یہ ڈاکو بن گیا۔ جھوٹ بولنے والے نے کسی دوسرے کو دھوکہ دیا اور وہ اس پر اعتماد کرتا رہا کہ یہ مجھے صحیح بات بتا رہا ہے، لیکن اس نے اس کو خلاف واقعہ بات بتائی، تو اس کو صحیح انفارمیشن نہیں دی، صحیح معلومات نہیں دی، تو اس کا نقصان ہو گیا، وہ حق جاننے سے قاصر رہا۔ لیکن یہ جس نے جھوٹ بولا اس کا بھی تو نقصان ہوا نا، کہ یہ جھوٹا بن گیا۔ جھوٹا ہونا کو تھوڑا نقصان تو نہیں ہے۔ وہ کسی جرمن فلسفر کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے جو جرم میری ذات کے ساتھ کیا ہے وہ تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس جرم کے نتیجہ میں جو تم نے اپنی ذات کے ساتھ جرم کیا ہے اس کو تو میں معاف نہیں کر سکتا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، وہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، اس کو تو محض ایک وقتی دھوکہ ہوتا ہے۔ در حقیقت ہم اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ کرمنا بنی آدم، انسان بنایا، ساری مخلوق میں بہتر بنایا، سب سے افضل بنایا، افضل ہو کر ہم نے افضل والا کام نہ کیا، ہم نے گھٹیا کام کیا۔ تو جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ میرے حبیب کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ صحابہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، ان کا دھوکہ کیا تھا منافقین کا؟ منافقین کب شروع ہوئے؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ اب یہودیوں کی ایک سلطنت بن رہی تھی یہاں پر، اس علاقہ میں یہودی تعداد میں زیادہ تھے۔ عبداللہ بن ابی یہودیوں کا سردار تھا، قریب تھا کہ ایک سلطنت یہاں پر قائم ہو جاتی اور اس کا سربراہ عبداللہ بن ابی کو بنا دیا جاتا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اب عبداللہ بن ابی کو کون پوچھتا ہے؟ اب تو سب مثل پروانہ حضور کے گرد گھوم رہے ہیں، سب کی نگاہیں حضور پر جمی ہوئی ہیں، سب حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ طلع البدر علینا کی جب صدائیں بلند ہوئیں اور جب بنو نجار کی بچیوں نے دف کے ساتھ یہ ترانہ گایا، اس وقت تو ماحول ہی کچھ عجیب تھا۔ مدینہ منورہ کے تمام رہنے والے یہی چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں آ جائیں، ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ اب ایسے میں یہودیوں کی سلطنت بننا تو ممکن نہ تھا، تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے تو ہو سکتا ہے مسلمان غالب آ جائیں تو پھر یہ ہمیں ماریں گے، ہمارا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے تو ہو سکتا ہے یہ مغلوب ہو جائیں تو پھر بھی ہمارا نقصان ہوگا، تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں ملیں جن کے مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ تو انہوں نے سوچا ایسا کرتے ہیں، زبان سے ہم یہی کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہاں سے منافقت کا آغاز ہوا، اور ان منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس کے بارے میں احادیث میں بڑی ڈیٹیل ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ اس کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ لوگوں سے کہتا، بازار میں چلا جاتا، لوگوں سے کہتا لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اتنی عظیم شان والے رسول تمہارے پاس آ گئے، اتنی عظمتوں والے نبی ہیں، اور تم کاروبار میں الجھے ہوئے ہو، دنیا داری میں پڑے ہوئے، قدر کرو اللہ کے رسول کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود منافقوں کا سردار ہے۔ یہ اس کا طرز عمل ہوتا تھا۔ تو اس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایسی باتیں بھی لوگوں سے کہا کرتا تھا، لوگوں کو یہ ثابت کروانے کے لیے کہ میں واقعی سچا مسلمان ہوں۔ تو ایسے منافقت کا آغاز ہوا، تو یہ دھوکہ دے رہے تھے مسلمانوں کو، تو فرمایا نہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ دلوں میں بیماری ہے۔ دیکھیں، جب دل بیمار ہو جائے تو انسان کیسا ہی توانا کیوں نہ ہو، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جس کا دل ٹھیک نہیں ہے، ایک وال بند ہو جائے تو جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو دل صحیح ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا نا. یہ ایک جسمانی کیفیت ہے. روحانی کیفیت بھی ایسی ہی ہے. دل میں حسد ہو، دل میں بغض ہو، دل میں تکبر ہو، تو یہ روحانی بیماری ایسی ہے جو سارے انسان کو روحانی طور پر بیمار کر دیتی ہے. ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حسد تھا. منافقین یہودیوں سے بنے ہیں، اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو بتایا کرتے تھے. ان کا گمان یہ تھا کہ جو آخری نبی ہیں یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے. حضور علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف نہیں لائے، تو اب ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں نہیں آئے، بنو اسرائیل میں نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں. لہٰذا ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا اگر ہم ان کی اتباع کر لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ آخری نبی کا جو شرف ہے اس سے بنی اسرائیل محروم ہو گئے، اس کا ہم برملا اظہار کر دیں گے اور ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. تو اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ پر ایمان کو قبول نہیں کیا، آپ کی اطاعت نہیں کی. یہاں پر تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوئے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور آپ کی اولاد میں کثیر انبیاء کرام تشریف لائے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کثیر اولیاء تو تشریف لائے، لیکن انبیاء نہیں تشریف لائے. نسل وہ بھی چلتی رہی، نسل یہ بھی چلتی رہی. حضرت ابراہیم کے پوتے جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل بھی چلتی رہی، اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی چلتی رہی. لیکن بنو اسماعیل میں اولیاء رہے ہیں، بنی اسرائیل میں انبیاء رہے ہیں. جلیل القدر انبیاء تشریف لائے، عظیم شانوں والے انبیاء تشریف لائے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تشریف لائے. بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی، بنی اسرائیل میں آنے والے سب سے آخری نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اب یہاں تک آ کر بنو اسرائیل میں سلسلہ نبوت رک گیا، بس آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. بنو اسماعیل میں جو اولیاء تشریف لا رہے تھے، صالحین تشریف لا رہے تھے، ان کا سلسلہ چلتا چلتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور جناب عبداللہ کے ہاں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے بنو اسماعیل میں میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کے آنے سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں آئیں گے. یہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے. حضور کی صفات بیان کرتے تھے، حضور کی شانیں بیان کرتے تھے. آگے جا کر آپ پڑھیں گے حضور کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ حضور کے نام کا وسیلہ پیش کر کے جنگ میں فتح کی دعا مانگتے تو اللہ فتح عطا فرما دیتا. یہ سورہ بقرہ میں ہی آگے آئے گا کہ جب جنگ کرتے کفار سے تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے، وہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے اس کے وسیلہ سے یا اللہ ہم عرض کرتے ہمیں فتح عطا فرما. اللہ فتح عطا فرماتا. حضور کی صفات بیان کرتے، حضور کی شانیں بیان کرتے. جب حضور آ گئے ان کو معلوم ہو گیا واقعی یہ نبی آخر الزمان ہے. کتاب میں جو نشانیاں تھی واقعی ان میں موجود ہیں. جو یہودیوں میں بہت کم لوگ تھے جو بغض نہیں رکھتے تھے، براڈ مائنڈڈ تھے، علم دوست تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. لیکن اکثریت یہود کی حضور سے بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. آپ یہودی تھے،
مدینہ منورہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغام کا نور تیزی سے پھیلنے لگا تو یہودیوں نے ان سے رابطہ کیا، کہا تم آؤ ذرا ان سے مناظرہ کرو اور دلائل سے ان کو غلط ثابت کرو، ذرا پتہ چل جائے مدینہ منورہ کے لوگوں کو کہ یہ نبی آخری زمانے یہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام عالم تھے، علم والے تھے، وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے علم والے تھے۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آیا تھا حضور سے بحث کرنے کے لیے، دلائل لینے کے لیے اور دلائل سننے کے لیے اور حضور کے دلائل کا رد کرنے کے لیے۔ کہتے جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، رخ انور کو دیکھا، حضور کی میٹھی باتیں سنی، حضور کے ہونٹ ہلتے تھے، پھول جھڑتے تھے، حضور کی حکمت سے لبریز احادیث کو سنا، دل نے کہا یہ اللہ کے سچے رسول۔ بس حضور نے پوچھا ہاں بھی کدھر آئے ہیں؟ کہا حضور کلمہ پڑھنے آیا۔ کوئی سوال نہیں کیا حضور سے۔ تو ان کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن بیان کر رہا ہے یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن حضور پر کلمہ نہیں پڑھا، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں بغض تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگر دل میں بغض کی بیماری ہو، حسد کی بیماری ہو، کبر کی بیماری ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا نا بہتر عمل بتائیں، آپ نے فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیا کرو۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ مختلف احادیث ہیں، محدثین اس کی شرح میں کہتے ہیں حضور دل کو دیکھ لیتے تھے، صرف ظاہر نہیں باطن بھی دیکھ لیتے تھے، اور دیکھ کر بتا دیتے تھے اس کے اندر کون سی روحانی بیماری ہے۔ جس کے اندر آپ نے بخل کو، کنجوسی کو دیکھا اس کو کہا کھانا کھلاؤ، جس کے اندر آپ نے کبر کو دیکھا کہ وہ خود کو بڑا سمجھتا اس کو کہا ہر کسی کو سلام کرو۔ جب انسان اپنے سے ادنا کو بھی سلام کرتا ہے اور اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اگر اپنے اندر کی بیماریوں پر کنٹرول نہ کیا جائے تو جس طرح جسمانی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور سارے جسم کو جکڑ لیتی ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی پھر جسم کو جکڑ لیتی ہیں۔ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ بہت بڑا مرض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو سچ بولتا ہے، سچ بولتے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچوں میں لکھ دیتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، بالآخر اللہ اس کو جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے۔ دعا یہ مانگی اللہ ہمیں سچوں میں لکھے، کوشش یہ کریں کہ ہم سچوں میں آ جائیں۔ تو منافقین کا عمل کیا تھا؟ جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایمان والوں کے پاس جاتے ہو، جا کے کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کیا تم فساد پھیلاتے پھرتے ہو؟ کبھی مکہ والوں کے پاس جا کر ان کو کہتے ہو کہ یہاں حملہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ فساد کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کہتے؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج اگر کہا جائے کہ جناب آپ نے افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑا فساد کیا آپ نے عراق میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، اور جن ویپنز کی آپ بات کرے تھے وہ تو آپ وہاں سے دریافت بھی نہ کر سکے، اور یہ ثابت ہو گیا وہاں ویپنز تھے ہی نہیں، تو آپ نے اتنا بڑا فساد کر دیا۔ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو امن کے داعی ہیں۔ اسلام کو فساد کا، ٹیررزم کا، فنڈامنٹلزم کا تانا دینے والے، مسلمانوں پر الزامات لگانے والے، خود کو مسلح کہنے والے، ان کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ تو فرمایا یہ جب ان سے کہا جانا فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، سچا ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔